ارتقاء. اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے پہلوؤں پر غور کریں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ نمو پذیر ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں نئی نئی معلومات آ رہی ہیں. اس سلسلے میں جو میرے مہمان ہوں گے اس پروگرام کے وہ ہوں گے شکیل جعفری صاحب. شکیل جعفری صاحب جو ہیں پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر ہیں، لیکن آپ کی معلومات بہت سارے موضوعات پر بہت ساری ہیں، جن میں روحانیت پر ان کی خاص موضوعات ہیں جن پہ وہ بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفسیات پہ بات کرتے ہیں، سماجیات پہ بات کرتے ہیں، اور لائف اسٹائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈائٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ ان سے آپ نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن یا مراقبے کے بارے میں یوں تو بہت ساری ویڈیوز جو ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، لیکن ان میں ہر ویڈیو میں ایک الگ طریقے سے وضاحت کی جاتی ہے. جیسے بعض جگہ پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو میڈیٹیشن کس طرح کرتے ہیں، مونکس کس طرح کرتے ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مراقبہ کیا ہوتا ہے، ورد کس طرح کیے جاتے ہیں، کیسے بیٹھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ بہت مختلف انداز سے بتا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ میوزک لگا کے بیٹھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں روزانہ 15 منٹ مراقبہ کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کچھ خاص ورد کرنے پڑتے ہیں اور کچھ خاص چیزیں سوچنی پڑتی ہیں تب اس کا کوئی حاصل ہوتا ہے. لیکن شکیل جعفری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک ایسی باتیں بتاتے ہیں جو بالکل عام زندگی سے مطابقت رکھتی ہیں، اور یہ کوئی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم ان سے جانیں گے آج کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں شکیل جعفری صاحب. بات یہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح کی پریشانیاں ہیں، اب وہ کسی موٹیویشنل اسپیکر یا کسی جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی باتوں سے حل ہونے والی نہیں ہے. یہ بھی مطلب پیٹ بھروں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اسٹریس ہو گیا، اب اس اسٹریس کو اتارنے کے ہاں. لیکن جو لوگوں کو مسائل ہیں، جو جس طرح کی ہمارے ملک میں یعنی جس طرح غربت ہے، جس طرح جابس کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، شادیوں کے حوالے سے لوگوں کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں، اور ان کا کوئی سد باب کا کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، یا آپ کہہ لیں جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں اور ان کو سننے والے لوگ جو ان کو مائنڈ فلنس کی بات بتاتے ہیں، یا یہ بھی ایک طبقہ ہے. ایک طبقہ ہے جس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ میڈیٹیشن بھی کرتا ہے، اور وہ میرے حساب سے ان کو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مسائل میں ہیں. لیکن اصل مسائل میں وہ لوگ ہیں جو یعنی ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس مطلب اور جن کو مطلب کھانے کا بھی مسئلہ ہے، جن کو رہنے کا بھی مسئلہ ہے، یعنی بہت زندگی میں لوگوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں. تو وہ بھی روحانیت کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب میڈیوکر نہیں جا سکتا. یعنی جیسے کوئی بہت محنت کرے گا نا، جیسے اسپورٹس میں ہوتا ہے، کسی یعنی بہت غریب گھر سے آیا وہ بن جائے گا ایتھلیٹ، اس کو محنت کرنی آتی ہوگی. نہیں، اس کی جو یعنی کمیاں ہیں، یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں، یا جو اس کی ریسورسز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور بہت سی جگہ پہ اس کی نہیں ہوتی. وہ اس کو سیکھنے کے موقع دیتی ہیں.
اور جہاں لوگوں کو اویلیبلٹی آسانی سے میسر ہو، ان کو یعنی رہنے کی جگہ بھی ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، آپ ان کی ایبلٹی دیکھیں، وہ ان کے جو مسائل ہوں گے وہ خود ساختہ ہوں گے یا وہ خود ان مسائل میں گھر چکے ہوں گے، جبکہ بظاہر ایک ادھر کھڑا ہوا انسان جو ابھی اس نے اس جگہ تک آنا ہے، یہ ابھی یہیں پر، یعنی یہ اچھے بھلے ماحول ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، یہ یہاں بھی پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے اس تک آ جاؤں تو میرے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن لائف کو اگر غور کریں تو انسان کی کہ ایک جاب نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس وقت یہ جاب والا ہے، یہ پریشان کھڑا ہوا ہے یہاں، یہ یہاں جاب لیس ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ کاش مجھے بھی جاب مل جائے، میرا بھی گھر ہو جائے، اور میں بالکل خوشحال ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ جو اسٹرگل کرتا ہے اور یہ یہاں تک آتا ہے، اب یہ یہاں آ کے اس نے بھی پریشان ہو جانا ہے اس کی طرح، اور یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اس کے پاس وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ پھر بھی پریشان ہے۔ تو یہی میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دیکھیں گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، یعنی جیسے اب ایجوکیشن کا معاملہ ہے، یا ہمارے یہاں جابس کے معاملات ہیں، یا دیگر چیزیں ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک ہمیں رسپیکٹ دینے کو اہمیت دینی چاہیے، ہمیں ہر شعبے کو، ہر کام کو رسپیکٹ دینی چاہیے، انسان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے، ہمیں اس کے کام یا اس کسی کو یعنی ایمفسائز، اس اتنی ماڈرن دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے حلیے یا اپنے کام کی وجہ سے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے یا وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، تو ہم پھر اس کو ایک پڑھا لکھا اور یعنی ایک کشادہ ذہن کا معاشرہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ معاشرہ تمام لوگوں کے اوپر چلتا ہے، وہ ہر کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ہمارے لیبر ہیں، چاہے ہمارے محنت کش ہیں لوگ ہیں جو گھروں میں بھی کرتے ہیں دوسری جگہ، تو ہم یعنی انسانی بنیاد پر برابری کی سطح، کام کی بنیاد پہ اور اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کی عزت یا اس کو نہیں رکھا جائے، بلکہ انسانی بنیاد پر اس کو دیکھا جائے۔ تو اس سے تو ایک یہ ہوگا کہ وہ جو ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کام سے مطمئن نہیں ہے، وہ کیونکہ اس سے جو بالا کوئی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، ہاں ڈپریشن ہے، تو آخر مطلب فارمنگ کون کرے گا پھر؟ سب پی ایچ ڈی کر لیں، کون کرے گا؟ تو جو پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کی اپنی رسپیکٹ ہے، جو فارمنگ کر رہا ہے اس کی اپنی رسپیکٹ ہے۔ دیکھیں جتنے شعبے ہیں نا، وہ کسی ایک سارے ڈاکٹرز پہ نہیں چلنا، نہیں مطلب سب ڈاکٹر بن جائیں یا سب انجینئر بن جائیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو یعنی جو معاشرہ ہے وہ ایک بیلنس پہ چلے گا، ہاں ہاں۔ اب یا تو سلیوری تو نہیں ہے نا، یا کوئی فرعون کا زمانہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو، انسانوں کو قید کر کے آپ ان سے ہاں مشقت کروا رہے ہیں۔ تو اب تو ایک ماڈرن دور ہے، تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا دہقان ہیں اور یعنی بلڈنگس میں کام کرتے ہیں، یہ بہت قابل احترام ہے۔ یعنی اس دور میں ایک فزیکل یعنی محنت کرتے ہیں وہ، اور یہ ایک بڑا کام ہے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، یہی معاشرے کا بیلنس ہوگا۔ ورنہ ہر انسان جو ہے پھر سب ظاہر بات ہے ایک ہی شعبہ پکڑ لیں گے، کوئی باقی کام کیسے ہوں گے؟ ہاں تو ہم جی بالکل، تو اس لیے جو بھی جہاں کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ممالک ہیں، ان میں یہ طبقاتی فرق مٹایا جاتا ہے۔
اب کچھ جو آپ کے سوال کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یعنی کیسے کی جاتی ہے تو یہ کیسے بات ہو اب گئی اس میں دیکھیں کہ جیسے نماز طریقہ ہاں جیسے آپ غذا ہے، اب ایک جنک فوڈ ہے یا غیر متوازن غذا ہے، اور یعنی آپ کا ٹائم شیڈول ٹھیک نہیں ہے اور بے ہنگم آپ کا کھانا پینا ہے، اب اس کے ساتھ آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ سب لنکڈ اپ ہیں، یعنی چیزیں، تو آپ کو اپنی غذائی ضروریات کو ایک پیمانے میں رکھنا ہوگا، اور ایک یعنی بہتر غذا اور کم، یعنی اس کو اعتدال میں لانے کے لیے، یعنی اس کو بیلنس کرنے کا. اب میڈیٹیشن کے جو پیچھے جو میں بات کر رہا تھا کہ جو عوامل پوشیدہ ہیں وہ بیلنس ہے، اچھا میزان، یعنی آپ کی گفتگو میں بیلنس، آپ کے برتاؤ میں بیلنس، آپ کے کمنٹس میں بیلنس، آپ کی سوچ میں بیلنس دوسروں کے حوالے سے، اور یعنی جیسے میں نے کہا باعث نہیں ہونا چاہیے انسان کو، حاسد نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اب وہ بیلنس کرنا شروع کرے اپنا، یعنی پہلے اپنا تجزیہ کیا اس نے، اس کے بعد اب کوشش کرے کہ وہ بیلنس کرے. جیسے اب کسی کی دل آزاری ہے، وہ ہو گئی، غلطی سے ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں، لیکن آپ کو وہ ایمفیسائز ہو جانی چاہیے فوراً. پھر یہ جب عادت ہو جائے گی تو آپ کا جو کلام ہے یا جو آپ کی گفتگو قابو میں آئے گی. یعنی کہ جیسے نہیں ہوتا، وہ لوگ کہتے ہیں میں تو بھائی منہ پہ بول دیتا ہوں، میں تو منہ پھٹ ہوں اور یہ ہوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو یعنی کون سی بات کس سے کرنی ہے، کون سی بات آپ کی کسی کی دل آزاری کرے گی، یا کون سی بات کسی کے لیے نہیں ہے، اب یہ سینسز ہیں. تو جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو پھر آپ کے سینسز بھی امپروو ہوں گے. پہلے آپ بیسک ریاضت کریں گے، میڈیٹیٹیو رہیں گے، یا آپ فوکسڈ رہیں گے، یا آپ پریزنٹ مائنڈ میں رہیں گے، تو پھر آپ کی یہ چیزیں بھی، سینسز بھی بہتر ہونا شروع ہوں گے، امپروو ہوں گے. تو پھر اس میں آپ کے اندر ایک میچورٹی آئے گی، اور جو ہے نا آپ کو حالات و واقعات کے اندر یعنی رہنا آئے گا، آپ کو اس کے حل سمجھ میں آئیں گے، یا آپ اس کا وے فارورڈ دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے. یعنی جیسے ایک پریکٹیکل انسان کو ہونا چاہیے، یا جیسے اسپورٹس ہوتا ہے، اب اسپورٹس میں جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے، یا کرکٹ لے لیں آپ، یا باکسنگ لے لیں ایون، یا جو دیگر اسپورٹس ہیں، تو اس میں جیسے بیٹسمین ہے، اس کے پاس بال آ رہی ہے، تو اب وہ سیکنڈس کا ریئیکشن ہے، رسپانس ہے، اس نے انہی یعنی سیکنڈس میں فیصلہ کرنا ہے کہ بال کو روکنا ہے یا شاٹ مارنی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں یا تو عجلت ہوتی ہے، یا وہ کہیں پہ لیزی ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوا. تو چلیں وہ تو ایک اسپورٹس ہے، اتنا عام زندگی میں اتنا فاسٹ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس میں آپ کے پاس یعنی سوچنے اور سمجھنے کا کافی موقع ہوتا ہے. تو اس یعنی جو دن بھر کی یہ میڈیٹیشن ہے، یہ آپ میں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گی، اور آپ بہت یعنی پیشنٹلی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. غلطی ہوگی، وہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پیشنس آنا اور یہ عادت پیدا کرنا، یا عادت، پھر مجھے غلط لفظ ہو گیا، عادت نہیں، یہ اپنی انسانی جبلت کو اجاگر کرنا کہ وہ الرٹ، ریالٹی ہے، وہ الرٹ ہے. اب اس کے بعد اس کو جب ہم
یعنی روحانیت سے کنیکٹ کریں گے تو یعنی اس پیدائش کو سمجھنا یا اس تخلیق کائنات کے حوالے سے انسان ہزاروں سال سے سوچتا آیا ہے. پھر جیسے مذہب ہمارا دین بتاتا ہے وہ عقائد ہیں آپ کے, اور پھر اس کے بعد ایک کنیکٹیویٹی تو ہے جو کہ ہر انسان محسوس بھی کرتا ہے اور وہ کنیکٹ ہونا بھی چاہتا ہے اپنے رب سے یا اپنے اس جسمانی وجود میں رہتے ہوئے. اب روحانیت کی ریاضت بھی جو ہے بیسیکلی اس کے پیچھے بھی یہی ریاضتیں, یعنی جیسے میڈیٹیشن میں آپ نے سانس کو فوکس کرنا شروع کیا. آپ نے سب سے آسان میڈیٹیشن یہ ہے کہ آپ جو سانس لے رہے ہیں, انہیل کر رہے ہیں اور ایکسیل کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ یہ سانس اندر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے, اندر آیا باہر چلا گیا. آپ لیتے, اس سے آپ کا ایک تو ذہن خالی ہو جائے گا, آپ کے سوچ اور تھاٹس بند ہو جائیں گے, آپ اس پہ فوکس ہو جائیں گے. تو یہ آپ خالی کیوں کر رہے ہیں, یا مائنڈ فلنس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یا انسان جو ہے وہ فلفل کیوں ہونا چاہتا ہے. تو اب جو اس کی فلفلمنٹ ہے وہ کیونکہ میٹیریل ہے, مادیت ہے یا مادہ پرستی ہے, تو اور وہ ضروری بھی ہے. یعنی ظاہر بات ہے ہر انسان کو گھر چاہیے, ہر انسان کو جاب چاہیے, ہر چیز کو. اب ان چیزوں کے ساتھ یعنی ضرورتیں یہ سمجھ لیں, اور ذہن کو بھی خالی کرنے کی مشقیں. اب خالی کیا کرنا ہے کہ یعنی آپ نے یکسر وشز اور گریڈ, کوئی بھی جو آپ کی ضرورتیں ہیں اس کو کچھ لمحات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے اس کو نکال دینا اور سکون سے بیٹھ جانا, یعنی ذہن کو خالی کرنا. اب یہ روحانیت میں جانے کا ایک گیٹ وے ہے, یا آپ کہہ لیں. تو اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسرتوں, لالچوں اور مقابلے اور گریڈ کے ساتھ تو روحانیت کی طرف نہیں جایا جا سکتا. یعنی آپ کو اس سے خالی ہونا ہوگا. اب اس میں جیسے کہ رہبانیت ہے یا آپ جنگلوں میں نکل, وہ بات بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے دین کے حساب سے بھی روٹین لائف میں اس کو صرف یہ کہ وہ یعنی زندگی جینے کے عوامل ہیں اور زندگی کے مسائل ہیں, اور ابدی زندگی ایک ضابط ہے اللہ کی طرف انسان کو جب جانا ہے تو وہ ہے. اور یہ زندگی جو ہے وہ موت سے اور پیدائش کے درمیان کا ایک حصہ ہے. تو جب اور اس کا مشاہدہ ہمارا دوسروں کی موت ہے. ہم جو بچپن سے اب تک کتنے جنازے دیکھتے آ رہے ہیں, تو یہ اپنے قریبی عزیزوں کی بھی ہم بات دیکھی ہیں. تو یہ بات تو اٹل ہے کہ انسان نے اس کا اینڈ ہو جائے گا. اب موت کا جو مشاہدہ ہے وہ تو جس کی ہوئی ہے اسی کا ہوا ہے. ہاں, لیکن ہم کسی کی موت کو دیکھ کر یہ اسسمنٹ تو کر رہے ہیں کہ یہ لائف ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, انسان ہے نا, دیکھیں انسان مشاہداتی ہے, یعنی وہ جو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے. اب یہاں سے جیسے کہ ایٹرنل لائف ہے یا ابدی زندگی کے جو عقائد ہیں, تو وہ لوگوں جو بہت دنیا دار ہیں, یا ان کے عقائد وہ کمزور کس لیے ہیں کہ وہ صرف موت دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے, یہاں جی لو, اس کے بعد موت ہو گئی. اب یہ تو وہ خود جب مرے گا تو مشاہدہ کرے گا کہ اس کو کہاں لے کے گئے, یا
کیا مسئلہ ہوا اس کے ساتھ یا کچھ نہیں ہوا، وہ تو وہ ہی بتائے گا. لیکن وہ جتنا مشاہدہ اسی پہ اس نے ایک چیز استوار کر لی کہ وہ بھائی یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے. لیکن روحانیت ایسی یعنی شے ہے اور انسان کی خدا کی طرف سے ایک ایسی عطا ہے ایک کہ وہ اس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا جو موت سے پہلے بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. مطلب جو ارتقاء کو سمجھ سکتا ہے وہ انتہا کو بھی سمجھ سکتا ہے. یعنی اس وہ خدا کی دین ہے نا. لیکن یہ کائنات ہے، اس میں سائنسی انوینشنز ہو رہی ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں. انسان بہت ساری چیزیں ریویل کر رہا ہے، وہ پہلے سے موجود ہیں. جیسے سچ جو ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے، وہ ریویل ہوتا ہے، یعنی آشکار ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. اس طرح روحانیت میں جو حق ہے، یعنی جو ایگزسٹنس ہے یا جو ایک انرجی ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یہ سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے. یعنی لیکن اس اگر مجھے وہ تجربہ نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہ اسے نہ پتا ہو. لیکن جو حواس خمسہ ہیں یہ تو ایک یعنی کوئی آبجیکٹ ہے یا اشیاء ہیں ان کے حوالے سے دکھ رہی ہیں. ہاں اچھا. روحانیت میں کیونکہ جب آپ مادے سے باہر آتے ہیں، یعنی آپ خلا میں آتے ہیں یا آپ خالی ذہن میں آتے ہیں یا ایک دھوئیں میں آتے ہیں یا جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں آتے ہیں، تو جب اشیاء نہیں ہیں جہاں پر اجسام نہیں ہیں، کوئی نام نہیں دے سکتے، تو اب وہ جو ایک مشاہدہ ہے نا اس جگہ میں یعنی اس کو کسی لینگویج میں بیان کرنا یا اس کو کسی نام سے پکارنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب اشیاء ہی نہیں ہے تو پھر ہاں وہ ہے نہیں. تو آپ جیسے اب کہیں کسی مقام پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ اتنی بلڈنگس تھیں، یہ تھیں، کیا چیز، ہاں کیا کہیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ہر انسان کو یعنی اللہ نے بہت باصلاحیت اور اس کی یعنی ایک عظیم تخلیق ہے انسان. اہم نہیں، مطلب اس خالق کی تعریف کرنی چاہیے جس نے اس کو تخلیق کیا. تو اب اس طرح کی باتوں میں یعنی جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ اس کو یعنی اینڈ کر دیا کہ وہاں الفاظ کا بیان ہے ہی نہیں. ایک مثال ہے، اب میں کہوں کہ جی میں بہت روحانی ہوں، آپ روحانیت میں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں. میں نے کہا نا آپ اس خالق کی تعریف اور اس کی حمد اور شکر ہی جب بجا لاتے ہیں جب آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں. تو کسی انسان کو یہ احساس دلانا کہ وہ یہ کمتر ہے یا وہ یہ چیز نہیں کر سکتا، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس خالق کی تخلیق کے اوپر اعتراض ہے. ہاں وہ
اس کی ایبلٹیز سب کی جدا جدا ہیں. ان کا سمجھنے کا اور مشاہدے کا اپنا تجربہ ہے, اور ان کو کس کو کب کیا تجربہ ہوتا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے انسان کو. آپ اس کی عطا کردہ صلاحیت, اگر آپ نے کوئی مشاہدہ کیا تو آپ کو سب سے پہلے انسانوں کی صلاحیتوں اور اس کی تخلیق اور اس خالق کی حمد اور تعریف پہ آپ مجبور ہوں گے. کائنات دیکھ لیں آپ, روزانہ سورج آتا ہے, روزانہ چاند نکلتا ہے, ہاں, سمندر کے ساتھ اس کا ایک اپنا کنیکشن ہے. کس طرح کام کر رہی ہے ہاں کائنات میں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں روزانہ بتا رہی ہیں جی, کہ یہ سب ہمارے اوپر روزانہ ایک رحمت کا سایہ کر رہی ہیں. یہ تو نہیں کہ سورج غریب پہ نہیں آتا, صرف امیر کے لیے نکلتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جب اب وہ انسان جو ہے نا, یعنی وہ تخریب اور تعمیر, یعنی وہ اپنی ایبلٹیز جو خدا نے اس کو صلاحیتیں دیں, خدا نے جس طرح اللہ نے اس کو یعنی اشرف المخلوقات بنایا, اب وہ ایبلٹیز کے ساتھ وہ تخریبی طرف جاتا ہے یا تعمیری طرف جاتا ہے, ایسے نہیں تقریب مکمل. تو وہ ہم جیسے وہ بک کے حوالے سے بھی جو بچپن کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا. تو انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو جب بروئے کار لاتا ہے تو وہ تعمیری بھی ہو سکتی ہیں اور تخریبی بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ان دو ہاتھوں سے کسی کی مدد بھی ہو سکتی ہے اور ان دو ہاتھوں سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس زبان سے کسی کی تعریف بھی ہو سکتی ہے, اس زبان سے غیبت بھی ہو سکتی ہے. اب یہ تو آپ کا یوٹیلائزیشن ہے. چینل ارتقا کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس پروگرام میں جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم مختلف موضوعات پہ اپنے مہمان شکیل جعفری صاحب کے ساتھ مختلف پروگرام کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.